پروگرام کے اگلے مرحلے یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور پڑھیں گے جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ، چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ، ہے جنت سے بڑھ کر بازار مدینہ۔ مدینہ ہے کیا میں یہ کیسے بتاؤں، مدینہ ہے کیا میں یہ کیسے بتاؤں، معطر معطر غبار مدینہ، چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ، ہے جنت سے بڑھ کر بازار مدینہ۔ خدا کی خدائی میں سب سے انوکھی، خدا کی خدائی میں سب سے انوکھی، بہاروں میں یارو بہار مدینہ، چلو چل کے دیکھیں بھلا وہ خدا سے کیا اور مانگے، بھلا وہ خدا سے کیا اور مانگے، بنے جس کا مسکن دیار مدینہ، ہے جنت سے بڑھ کر بازار مدینہ، چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ۔ میرے پاس جو کچھ ہے صدقہ ہے ان کا، میرے پاس جو کچھ ہے صدقہ ہے ان کا، دل و جان سب کچھ نثار مدینہ، ہے جنت سے بڑھ کر بازار مدینہ، چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ۔ مجھے بھی ملے مصطفیٰ کی غلامی، مجھے بھی ملے مصطفیٰ کی غلامی، کہوں میں بھی ہوں خاک سارے مدینہ، ہے جنت سے بڑھ کر بازار مدینہ،
چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ. باب ذی وقار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معنی میں آپ نے سماعت کی کہ مدینہ طیبہ کی یاد کے اندر، ان گلیوں کے اندر، ان بازاروں کے اندر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام چلتے پھرتے رہے. اسی مناسبت سے جو اشعار تھے قاری صاحب نے پیش کیے، جس کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی شان و عظمت کو بڑھا دیتا ہے، اور وہ چیز روئے زمین کی تمام چیزوں سے بڑھ جاتی ہے، بلکہ تمام چیزوں سے اعلیٰ، ارفع اور فضیلت و برکت والی ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے جو شاعر ہے اس نے جنت کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ مجھے جنت کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیوں سے زیادہ پیار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر آرام فرما ہے اس کی نسبت سرکار سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تشریف فرما ہوں گے تو یقیناً پھر جنت کی قدر و منزلت تمام چیزوں سے بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے. آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. قاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال ایک بہن پوچھتی ہیں کہ خواتین کا اپر لپس بنانا جائز ہے کہ نہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک خاتون کا اپنے خاوند کے لیے بن سنور کر بیٹھنا، اس کے انتظار میں، یہ بڑا مستحسن عمل ہے اور شریعت کو مطلوب عمل ہے یہ کہ کوئی بھی خاتون اپنے خاوند کے لیے شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر تمام قسم کا بناؤ سنگار کر سکتی ہے. ہر وہ عمل کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے منع نہ کیا ہو، اس کے علاوہ تمام قسم کے معاملات اپنے خاوند کے لیے کر سکتی ہے. بعض خواتین کی جسامت کہہ لیں، رنگت کہہ لیں، اور ان کی نسل کے اندر کہہ لیں، ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہونٹوں کے اوپر والا حصہ ہے جس کو ہم مردوں کے حوالے سے کہتے ہیں مونچھیں، تو خواتین کے بھی یہاں پر بعض ایسی ہوتی ہیں کہ بال نکل آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں ان کا اپنا تو کوئی قصور نہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ایک بطور آزمائش کہہ لیں یا ایک نسل کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو ان کا تلف کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہے، بلکہ خاوند کی دلجوئی کے لیے مستحسن ہے۔ اگر بالفرض اتنے زیادہ بال نکل آئیں کہ جو مردوں کے ساتھ مشابہت ہونا شروع ہو جائے، تو پھر ان کا تلف کرنا کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ مونڈنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اکھیڑنے کے حوالے سے ہو، تو ان کا اپر لپس بنانا جائز ہے۔ اگر زیادہ نکلیں تو پھر ضروری ہو جائے گا، کیونکہ مردوں کے ساتھ مشابہت ہے، تو اس وجہ سے یہ لازم ہوگا۔ اگر نارمل سے بال ہیں اور خاوند بھی اس کو ناپسند نہیں کرتا، کوئی تھوڑے تھوڑے بال ہیں، تو پھر جان بوجھ کر ایسے اپنے جسم کو آزاد دینا یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، بعض مرد حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ بھویں بنواتے ہیں یا بھووں میں کٹ لگاتے ہیں یا اوپر نیچے سے تھوڑی تھوڑی کاٹتے ہیں، خوبصورتی کے لیے فیشن نکلا ہوا ہے، تو کیا یہ مردوں کے لیے جائز ہے؟ دیکھیں، مردوں کے لیے اس قدر بھووں کا باریک کر لینا کہ جو خواتین کے ساتھ مشابہت ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر تو بھویں ایسے ہو جائیں، کوئی خوفناک